السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 7واں پارہ ہے، سورہ انعام جو 6ٹی سورت ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 42، 43، 44 اور 45 آیات جو تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیات جس پس منظر میں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، مکی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ بڑے زور و شور پہ چل رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اتنی ہی چل رہی تھی، تکذیب۔ چنانچہ پیچھے جو باتیں آ رہی ہیں اس کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیف دہ باتیں کہی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی ان گفتگوؤں سے، ان باتوں سے۔ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بات آپ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کو جو طنز اور جو اعتراضات اور بہت ساری تکلیف دہ باتیں آپ کو سننا پڑ رہا ہے، تو یہاں فرمائے کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اب غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس انداز میں جو گفتگو کی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کو جو لوگ یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور آپ اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو جو غم ہو رہا ہے، جو گھٹن ہو رہی ہے، یحزنک الذی یقولون، جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں، کبھی تو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، کبھی تو جناب علی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، مختلف قسم کے آپ کے اوپر جو باتیں کسی جا رہی ہیں، تو آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے ہم جانتے ہیں آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جو یہاں پہ گھٹن ہو رہی ہے۔ فإنہم لا یکذبونک، بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور فرمائیے، یہ آپ کے لوگ ہیں، اہل مکہ آپ کی برادری کے ہیں، نبوت سے پہلے ان کے درمیان میں آپ 40 سال رہے، اور آپ کو صادق الامین مانتے تھے، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دیانتدار آپ کو مانتے تھے۔ لیکن جب ہم نے آپ کو رسول بنایا اور ہم اپنی آیات آپ کے اوپر نازل کی، اور جب ہماری آیات پڑھ کے انہیں آپ سمجھا رہے ہیں، تب آپ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہماری آیات پڑھنے سے پہلے، ہماری آیات سنانے سے پہلے آپ کی مخالفت نہیں ہوئی۔ آپ کا تو مقام تھا، آپ کا تو مرتبہ تھا، آپ کو امین اور صادق کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہی، دراصل یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی مخالفت ہوتی تو اس سے پہلے بھی مخالفت کرتے آپ کی، لیکن جب آپ ہماری باتیں کہنا شروع کر دیے، ہم نے جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی، کتاب کی باتیں جب آپ کہنا شروع کر دیے، تو یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہی، آپ کی تکذیب نہیں کر رہی، دراصل یہ ظالم جو ہے ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔
یہ بات یہاں فرمائی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ آپ سے جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا تو ہماری آیات سے ہے، ہماری کتاب سے ہے۔ آپ کی شخصیت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت ان کے پاس آج بھی محترم ہے، آج بھی تقدس ہے۔ آج بھی اگر آپ ہماری کتاب کی بات پر بولنا بند کر دیں، آپ کو بھی آج بالکل آپ کا وہی مقام ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جس انداز میں فرمائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی اور طمانینت دیے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا اور وہ لوگ بھی صبر کیے۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور بہت سے تکلیفیں برداشت کیے وہ لوگ یہاں تک کہ ہماری مدد آپ پہنچی اور صبر کریں۔ اس کے بعد اللہ اپنا قانون بتائے کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، دیکھو اللہ کے قوانین نہیں بدلتی، آپ کی مخالف ہو تو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یقیناً حق فاتح ہو کے رہے گا اور یقیناً اہل باطل اہل ظالم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس پس منظر میں اب یہ آیات آ رہی ہیں، تو یہاں پہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو بات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کا نظام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہر قوم کی طرف اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ اور جتنے بھی رسول آنے کے بعد اپنی قوم کو جب انہوں نے نصیحت کی، اللہ کی باتیں بتائیں، انہوں نے ساتھ میں یہ بات برابر کہی وَأَنْصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ یہ بات پیغمبر، ہر پیغمبر کی یہ گفتگو رہی ہے اپنی قوموں کے ساتھ، لیکن قوموں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کو نصیحت کرنے کے بعد جب وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، قدرت کو چیلنج کرتا ہے، جب خالق کو نہیں سمجھتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھتا ہے، جب اپنے پیدا کرنے والے سے باغی بن جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے، کسی کی سنتا نہیں اور اپنے آپ میں مست اور مگن ہوتا ہے، کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اللہ کی بات جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا رزاق ہے، اس کی بات کو بھی جب نظر انداز کر دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے اور بغاوت میں اتر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم قوموں کو کیا کرتے ہیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی روش کی وجہ سے ہم انہیں مختلف تکلیفوں کے اندر، سختیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے بات اصل جو کہی جا رہی ہے، حالات حاضرہ کے تحت پوری دنیا جو لپیٹے میں ہے آج، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ جب انسان، جب زمین پہ بسنے والے قومیں جب اپنے سے باہر ہو جاتی ہیں، اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، سمجھتے نہیں، خاطر میں نہیں لاتے اللہ کی بات کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظام ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ، مختلف بیماریوں میں، مختلف تکلیفوں کے اندر، مختلف جناب علی آزمائشوں کے دینے جناب مبتلا کر دیتا ہے اور پکڑتا ہے۔ اور یہ اللہ کا عذاب بھی، یہ اللہ کی یہ بیماریاں بھی، یہ ایک طرف سے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رحمت کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ میرے بندے جو مجھے بھول چکے ہیں، یہ مجھے یاد کریں، پلٹ جائیں میری طرف، سنبھل جائیں۔ یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے مہلت کے بعد ایک وارننگ دی جا رہی ہے۔ جو رستہ بھٹک چکے ہیں، جو اپنے خالق کو بھول چکے ہیں، جو اللہ کے باغی بن چکے ہیں، تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ بھی ایک رحمت ہے۔ دیکھیے آپ ایک ماں باپ ہیں، جب بچہ پڑھتا نہیں، سنتا نہیں، تو ماں باپ اسے مارتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی مار جو ہے سزا نہیں ہوتی، ہو تھوڑی دیر کے لیے سزا دکھتی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر رحمت ہے، اس کی اپنی بھلائی کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، جو انہیں سزا دی جا رہی ہے بچوں کو، کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا باپ دشمنی کی بنا پہ دیتے ہیں؟
نہیں، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے دیتے ہیں. اور یہی معاملہ فرماتے ہیں، باپ کی وہ ادب ہے، باپ کی وہ ایک اپنی اولاد کے لیے ایک رحمت ہے. وہ یہی معاملہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قومیں باغی ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں ہم مجموعی طور پر ایسی قوموں کو پکڑتے ہیں، پھر تکلیفوں کے اندر، عذابیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر ایسے ایسے بیماریاں لے آتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر ان کا دماغ نہیں کام کر سکتا، ان کی عقل نہیں کام کر سکتی، ان کو سوچ نہیں کام کر سکتی، ایسے ایسے امراض میں مبتلا کیا جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے، پچھلی قوموں کے اندر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ کئی حیضہ کئی پلک ایسے امراض آئے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور میں جب پاپولیشن بہت کم سے کم تھا، کروڑوں کی تعداد میں لوگ بدوخت واد میں مر گئے پلک کی بیماریوں سے. بہت ساری ایسے آتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے یہ، تاکہ بندے پلٹ جائیں. اور فرمایا اس کے بعد ہم نے پکڑا ان کو کون سختیوں میں، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں میں. کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم سے عاجزی کریں، ہم سے گڑ گڑائیں. اے پروردگار ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے خالق ہم سے غلطی ہوئی ہے، اے ہمارے پیدا کرنے والے ہم تجھ کو بھول گئے ہیں. یہ اسی لیے حالات اللہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے عاجزی کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے جھکیں. یہ ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ہم اسی لیے قوموں کے اوپر عذاب لے آتے ہیں، قوموں کو تکلیف اور بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں. لعلہم یتضرعون. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. دیکھیں آپ کتنی بات، یہ تو بات بیماری آ گئی، مصائب اور مشکلات آ گئے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آئی، بیماری آئی، تکلیف آئی، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو پھر ہم کو کیوں نہیں پکارا انہوں نے، ہم سے عاجزی کیوں نہیں کرے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب یہ بیماری آئی، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، تکالیف آئی، تو پھر ہم سے عاجزی کیوں نہیں کرے؟ پھر یہ اللہ پوچھ رہی ہے. تو ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا ہم کو جائزہ لینا ہے. یہ بیماری آ رہی کیوں ہے، حالات ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں. ہم آپ جائزہ لیں کہ جن حالات سے ہم گزر چکے آج دنیا، کیا یہ بیماریاں یا تکلیفوں کے اندر کیا ہم اللہ کو پکارے، اللہ سے عاجزی کریں، ہم اللہ سے گڑ گڑائے؟ ہم کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا گنہگار سمجھا؟ عاجزی کریں ہم، اے اللہ یقین ہے ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم مجبور ہیں تیرے سامنے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، لہٰذا ان مصیبتوں کو نکال، ان بیماریوں سے نکال، ہمیں شفا دے، کاملہ دے، ان مصائب و مشکلات سے ہمیں نکال. یہ رجوع الی اللہ کے لیے آتی ہے. قرآن میں بھی وہ آیت کریمہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ دعا سبھی کے زبان پہ ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا معنی ہے؟ تیرے سوا کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی اور میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، الا باللہ. اس کے بعد کیا ہے معلوم آیت کے جملے قرآن کے؟ علیہ توکلت، لہذا میں اللہ تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہوں، تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتا ہوں. علیہ توکلت والیہ انیب. اور توکل کر کے صرف خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ تیری طرف ہمیشہ رجوع کرتا ہوں. میرے معاملات کو میں تیری ہی طرف پلٹتا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، میرے ہر مسئلے کو تیرے ہی آگے رکھتا ہوں. میں کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے بعد، جو میری ضرورت ہے پہلے تیرے آگے رکھتا ہوں کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے، تو مجھے اسباب بنا، میرا کام بنا. پھر اس کے بعد جو بھی مجھے اسباب کام کرنا وہ کام کروں گا. پھر اس کے بعد کام بن گیا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تعریف تیرے لیے. علیہ توکلت والیہ انیب. اور یہاں جو بات فرمائی گئی
کیوں نہیں ہم کو انہوں نے پکارا؟ اللہ سوال کر رہی ہے، ہر ایک سے سوال ہے، ابھی ہے میرے سے، آپ سے، دنیا کے ہر انسان سے سوال ہے۔ جب ہر کوئی یہ مانتا ہے واقعی ہمارا کریٹر ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اس سے سوال ہے اللہ کا، تو ہم لے آگے عاجزی کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم عاجزی کرتے، معافی مانگتے، توبہ کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور و رحیم ہوں، معافی کو میں پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے اب بہت بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو معافی کو پسند کرتا ہے، یعنی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ بقرہ کے اندر، ان اللہ یحب التوابین، دیکھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ الفاظ تو دو تو سمجھ میں آ رہے ہوں گے آپ کے، یحبو کے معنی محبت، توابین کے معنی توبہ کرنے والے۔ دیکھیے اب توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی جسے گناہ ہوئے وہ توبہ کرتا ہے نا؟ لیکن اللہ کیا فرمائے؟ ایسے گنہگاروں سے میں محبت کرتا ہوں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتا میں ان سے، عذاب نہیں دیتا میں۔ جب بندے گناہ ہونے کے بعد میری طرف پلٹتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اور میری غلطی ہوئی ہے اور میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا اور پشیماں ہوں گا، تو یقیناً میرا رب جو ہے وہ گناہ کو معاف کرے گا، اور ان کے نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ اللہ ولیوں سے محبت کرتا، نبیوں سے محبت کرتا، بزرگوں سے محبت کرتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے میں تو وہ گنہگار جو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کون ہے ہمارا پروردگار، کیسی اس کی رحمت ہے۔ سمجھ سکتے ہیں ارے ہم تو اللہ نہیں سنتا ہمارا، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، ہم کو ان کے واسطے، ارے نہیں بھائی، واسطے وسیلے کہ آپ اللہ بناتے کہ میرے بندے ہیں اور تم کو اگر گناہ ہوا توبہ کرو، میں تم سے ایسے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس سے بڑی بات قرآن کی اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو دھتکارتا نہیں، ہم دھتکار دیتے ہیں، ارے نکالو گندا ہے، یہ نکالو فلاں ہے، وہ نکالو شرابی ہے، وہ کبابی ہے، یہ ہم دھتکارتے ہیں، لیکن اللہ نہیں دھتکارتا۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، ایک 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے 3 بیٹے ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے اخلاق، ایک بیٹا شرابی نکل گیا، کبابی نکل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں دھتکارتے، بلکہ زیادہ وہ 3 بچوں سے زیادہ ماں باپ کی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، میرا بچہ سدھر گیا تو اچھا ہے، سنبھل گیا تو اچھا ہے۔ زیادہ رات دن ان کے دماغ میں وہی بچہ رہتا ہے، وہی بیٹا رہتا ہے جو خراب ہے۔ یہ کسی بزرگ نے بڑی بات پتے کی بات کہی، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی، نبیوں کی دعاؤں کو بعد میں قبول کرتا، گنہگاروں کی دعاؤں کو پہلے قبول کرتا۔ بڑی پیاری یہی بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو میرے بندے ہیں، مجھے جانتے پہچانتے، ان کا توکل، ان کا بھروسہ اتنا بڑا ہے، لیکن یہ کمزور ہے، لہذا مجھے اس کی دعا پہلے قبول کرنی ہے، کیونکہ اتنا برداشت کرنے والا نہیں ہے ہی نہیں۔ دیکھیے گھر میں 4 بچے ہیں، 4 میں ایک معذور ہے سمجھ میں آپ فزیکل طور پہ، تو ماں باپ کس کی زیادہ توجہ کرتے ہیں؟ جو کمزور بچہ ہے، یہی کچھ معاملہ ہے۔ تو اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی، ارے بھائی یہ پریشانی اسی لیے آ رہی ہیں کہ تم نے اللہ کے در کو چھوڑا ہے، اللہ کو بھول چکے ہیں تم، اسی لیے اللہ تبارک کو ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ تم سب سے زیادہ زمین کے اوپر کمزور مخلوق ہے۔ کمزور مخلوق کتنی کمزور ہے؟ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگا سکتے ہیں، پوری دنیا، پوری سائنس، ان کی پوری ٹیکنالوجی، ان کی پوری میڈیکل سائنس، اللہ فرماتا صرف ایک وائرس جو دکھائی بھی نہیں دے رہا آپ کو، دکھائی بھی نہیں دے رہا آپ کو، ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے بعد، خوردبین سے دیکھنے کے بعد، یعنی اس سے تم اتنا گھبرائے ہوئے، تمہاری کوئی طاقت نہیں، تمہارے آلات، تمہارے مشینری، تمہارا میڈیسن، فلاں یہ سب دھرے گا دھرا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو شروع بھی کہاں سے کیا؟ دنیا کے اندر
جو کنٹری سب سے زیادہ میڈیکل سائنس میں ایڈوانس تھی، دنیا میں سب سے زیادہ جو کنٹری میڈیکل سائنس میں ایڈوانس ہے وہ اٹلی ہے، وہیں سے اس بیماری کو شروع کر لیا۔ اگر یہ بیماری سری لنکا یا بنگلہ دیش سے شروع ہوتی تو سمجھ میں آ رہا، یہ بولتے تھے وہاں پہ جناب علی گندگیاں فلاں فلاں کچھ بولتے تھے، وہاں سے اس کو شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو آپ، یورپ جن کو زام تھا نا اپنے ترقی کے اوپر، اپنی سائنس اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ وہیں سے شروع کیا اس کو۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ۔ اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ صرف تم کو جھنجھوڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کے اوپر ہماری مصیبت آئی، ہماری طرف سے پریشانی، کوئی بیماری، کوئی سختیاں آئے، تو کیوں انہوں نے ہم کو نہیں پکارا، کیوں عاجزی نہیں کی؟ ہم کیا کیے اس مسئلے کو رخ پھیر دے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہی تو کرتا ہے نا، یہ آئے حالات اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے سے روک دیتا ہے، اللہ اور بندے کا تعلق کو اللہ تعالیٰ شیطان قائم نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے، شیطان کا بنیادی وار، اس کا حربہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اسے ڈسکنیکٹ کر دیتا، اللہ تعالیٰ قائم نہیں ہونے دیتا۔ اور یہاں بھی ایسی ہوا۔ اب یہ حالات پیدا ہوئے تو ہم اللہ کی طرف گئے کہ ہمارے دماغ، ارے بھائی یہ تو اسرائیل کی سازش ہے، یہ تو اس کی سازش ہے، یا اس کی سازش ہے۔ دیکھیں اب گفتگو ہو رہی ہے، یہ ڈسکس ہو رہی ہے، کوئی یہ نہیں بول رہا بھائی حالات کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اللہ ہے، خالق کائنات ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں آ رہا، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہی نہیں انسان۔ اب باتیں یہی ہو رہی، اس کی سازش، اس کی سازش، اس کی کرے، اس کی کرے، وہ ملک پھلا، یہ ملک پھلا، اب اس پہ ہو رہی ڈسکس۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم یہ مصیبت بھیجے، پریشانی بھیجے اسی لیے کہ تم ہماری طرف رجوع ہونا، ہم سے عاجزی کرنا، لیکن یہ نہیں ہوا عاجزی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ بولتے کہتے بھئی ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے یا دین پہ عمل کرنے کے لیے یا نمازوں کے لیے یا بہت ساری عبادات کے لیے فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیماری لا دیا آپ کو، ایسا لاک ڈاؤن کر دیا آپ کو، آپ کے گھر کے اندر بٹھا دیا 2-3 مہینے، فرصت ہی فرصت ہے۔ اب دیکھیں گے کتنی عبادت کرتے ہیں، اب تک ٹائم نہیں ہے، بول رہے تھے نا بھائی وہ کالج ہے، وہ ڈیوٹی ہے، وہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ٹھیک ہے سب برخاست گھر میں بیٹھو، 3 مہینے گھر میں بٹھا دیا، اب فرصت ہی فرصت ہے۔ اب دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، اب کیا کریں۔ ایک صاحب کا چائنا بازار ہے، میرے دوست ہے، وہ پولیس ہو، انہوں بولے بھائی سب کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، بولے میرے کاروبار میں لاک ڈاؤن میں بہت فائدہ ہوا، بولے یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں بولے بھائی کئی زمانے سے میرے پاس کارن بورڈوں کا اسٹاک تھا، بولے 3-4% زیادہ میں جو کارن بیچ رہا تھا 500 میں، تو 2-2-2.5 ہزار میں بیچوں، بولے ہم اگلا کر رہے ہیں قوم کیا کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ کون کمائے لاک ڈاؤن میں؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈاٹا فلاں فلاں، وہ کما رہے، پوچھے مت آپ ان کا سیل کیا ہوگا، وہی بیٹھے گئے گھروں کے اندر 24 گھنٹے۔ پہلے تو بولے تھے کہ ہم کو وقت نہیں ہے، وقت ملے گا تو دیکھیں گے، لیکن پھر کیا ہوا، وقت اللہ اتنا دیا، یہ بھی ایک حجت ہے ہمارے اوپر، اب اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک حجت قائم ہو گئی، ٹائم میں دیا تھا اور اتنا ٹائم دیا کہ بیزار ہو گھر میں آرام کرتے ہوئے، بیزارگی آ رہی، بولے پھر کیا کرے۔ اللہ کی طرف سے حجت ہے یہ ساری چیزیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آگے لگ رہا، شیطان کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، یہ آخر پھر اللہ فرماتے ہیں ہم سے عاجزی کیوں نہیں کرے، ہمارے طرف پلٹے کیوں نہیں، ہمیں گڑ گڑائے کیوں نہیں، ایسے حالات جب ایسا پیدا کر دیے مصیبت کے، ایسے بیماری ہیں، اس کا ریزن کیا ہے اللہ بتا رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے معلوم؟ وَلَٰكِنْ خَسَدْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے، اللہ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دو باتیں فرماتی، ایک تو ان سخت ہو گئے، دوسری وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان کیا کر دیا؟ ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کر دیا، یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو وہ کرو، اب گھروں کے اندر کرے کیا، لاک ڈاؤن کے اندر آپ اور کیجیے، آپ یہ سیریل ہیں وہ سیریل ہیں، وہ پکچر یہ پکچر، وہ ڈرامہ یہ ڈرامہ، وہ پکوان یہ پکوان، دبا کے چل رہا۔ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا۔ اللہ فرمائے یہ حالات جو ہم لائے ہیں اسی لیے لائے ہیں قوموں کے درمیان میں تاکہ وہ ہماری طرف پلٹیں، عاجزی کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ایسے حالات آ گئے ان کے اوپر سختی کے تو پھر ہم سے عاجزی کیوں نہیں کر رہے ہیں، لوگ پلٹ رہے ہیں کیوں نہیں ہماری طرف؟ اس کی وجہ یہی ہے وَلَٰكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ، دراصل ان کے دل سخت ہو گئے۔ اتنی بھیانک بیماری آنے کے بعد بھی جبکہ چاروں طرف سے بات کہی جا رہی ہے اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ثم قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، اور ان کے اپنے اعمال جو کچھ بھی ہے شیطان ان کو سامنے خوشنما بنا کے رکھ دیا، ارے جو کر رہا اچھا ہی کر رہے ہیں، اچھا ہی ہو رہا، جو بھی کر رہا غلطی کہاں ہو رہی تم سے؟ دیکھیے قصد قلوبہم، قصد عربی زبان میں کہتے ہیں سخت، خلق کو اللہ فرمائے کہ قرآن میں ایسا دل جس کے اوپر اللہ کی باتیں، اللہ کی نصیحتیں اثر انداز نہ ہو، اس کو اللہ نے فرمایا یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ۔ سختی کے دو اقسام ہیں، ایک اللہ کی باتیں، آخرت کا عذاب، دوزخ کا عذاب، جب اس کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ دیکھو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کا جو انجام ہونے والا اگر سمجھایا جا رہا ہے قرآن سے تو آپ کا کوئی اثر نہیں، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کو اللہ نے فرمایا ثم قست قلوب من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، ان کے دل نصیحت کے بعد بھی سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جبکہ پتھر اور دل گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں جن میں سے پانی پجرتا ہے، آپ دیکھیں ہوں گے کہیں پتھروں میں سے بھی پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ڈر سے اپنے مقام سے گر جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں۔ من یحبت اللہ، کئی پتھر ایسے جن سے پانی نکلتا ہے، لیکن انسان اتنا بھی سمجھاؤ ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ فرمائے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ آخرت کے متعلق دل سخت ہونے کے معنی کہ یہ ہیں، اور دنیا کے متعلق دل سخت ہونے کے معنی آپس میں یہ ہیں کہ آپ ایک انسان آپ کے درمیان میں ہے اور کئی تکلیفوں میں، مشکلوں میں ہے، اور آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کی تکلیف آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو، اس کی پریشانی آپ کو کوئی اس سے اثر نہیں ہو رہا، وہ بھوکا ہے کوئی اثر آپ کو نہیں ہو رہا، بس مائک آپ ہی کے رائٹ برخاست۔ تو یہ کیا ہے دل؟ یہ اسے کہتے ہیں کہ پتھر کا دل، سب کچھ ہے دینے کے لیے لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا۔ انہیں بھوکا ہے تو مجھے کیا تعلق، انہیں بھی مارا ہے تو مجھے کیا تعلق، کوئی اثر نہیں۔ تو پھر انسان باقی نہیں ہے، اب اس کے دل میں وہ دل میں وہ کیفیت باقی نہیں ہے۔ اس کو دو باتیں اللہ قرآن میں فرمائی ہیں، ثم قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ یہ زینہ، جس کے کہتے ہیں زینت، مزین کر کے بتا دینا، خوشنما کر کے بتا دینا، یہ ہے شیطان کا حربہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ کہف میں ایک آیت کریمہ آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ گھاٹا نقصان اٹھانے والا کون ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے، اپنے زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والے لوگ کون ہیں، تمہیں بتاؤں میں۔ ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہے، حکم نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، فرماتے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ آپ بولیں گے بھائی بتاؤ، ایک سوال ہے، سوال کر کے بات بولی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات کہی جا رہی ہے۔ قل، میں تمہیں، آپ کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں، اس بات کی میں خبر دوں تمہیں، وہ کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کوشچن ہے تو جو بھی کہیں گے سننے والے اسٹوڈنٹ آڈینس کہیں گے کہ بھئی بتائیے آپ، اب اللہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیے آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہا اللہ قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں جن کی پوری محنت دنیا میں ختم، کوئی ان کو زندگی میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں مر رہا ہوں تو کہاں جا رہا ہوں، میں کسی کو دفنا کے آیا ہوں تو مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ ایک آدمی اتنی دولت کمایا اور ایک سیکنڈ کے اندر وہ چھوڑ کے چلا گیا، قصہ ختم، پھر مجھے بھی چھوڑنا ہے، کوئی اثر ہو رہا ہے اس کا؟ نہیں، وہ لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اس کے بعد بھی ان سے عبرت نہیں لینا، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اور پھر ان کی ہمیشہ یہ تھنکنگ رہی ہے، ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم بہت چالاک ہیں، ہم بہت اسمارٹ ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم کو تم لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آپ نصیحت مت کیجئے، آپ سمجھائیے مت، انہیں مرا تو مرا، میرے کو بھی مرنا معلوم ہے، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا۔ اس قسم کی باتیں آتی ہیں، وہ عبرت نہیں لیتا، نصیحت نہیں لیتا، وہ پلٹتا نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، متوجہ نہیں ہوتا، اور بس اپنی ڈگر پہ رہتا ہے، اور اسی طرح اس کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک دن اسے بھی لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں، ختم برخلاف، اس کی زندگی اتنی چھ ختم، ہر ایک کی زندگی اتنی چھ۔ کوئی بات فرمائی ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ اب تو ایک بات یہ ہو گئی، اب دوسری اور بات آ رہی ہے، اور وہ بھی اس سے بات سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم انہیں مصیبتوں میں ڈال کے کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں تاکہ ہماری طرف پلٹیں۔ یہ بات تھی پہلے، یہ پہلے بات تھی اللہ کی طرف پلٹنے کی، اب نہیں پلٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تگڑا امتحان ہے، پھر اب انتقام کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ وہ کیا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب ہم نے ان کو جو نصیحت کی تھی، جو سمجھایا تھا، ہماری نصیحت کو پوچھ کے پھینک دیے، بھلا دیے، کوئی خاطر میں نہیں لائے، ٹیک اٹ ایزی کر دیے، تو ہم کیا کریں، اب مصیبتوں کو ہٹا کے کیا کر دیا، تکلیفوں کو ہٹا کے ہر زمین اور آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، کھاؤ، عیش کرو، مست موجیں اڑاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی مصیبت میں نہیں پلٹا تو عیش و عشرت میں کب پلٹیں گا؟ کیا بھائی، پلٹتا تو مصیبت میں نا، اللہ کو پکارتا، جب اس میں نہیں پلٹا تو اب اللہ پر ہر نعمت کو کھول دیں گے، ہم دروازے کھول دیں گے اس کے لیے، آسمانوں کے زمین کے، چاروں طرف سے دنیا آنا شروع ہو جائیں گے اس کی، اب عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ اب اللہ کا انتقام شروع ہوا، اب وہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں سکتا، اس کی تباہی ہے۔ یہ سمجھ لینا، کسی کو نصیحت کرنے کے بعد بھی وہ سمجھنے تیار نہیں ہے، رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جب اس کو دنیا اور اللہ کشادہ کر دیتے ہیں، ہر نعمتیں نوازتے ہیں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ بہت خطرہ ہے اس کے لیے، اب چانس نہیں ہے اس کا۔ یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا سنگین انتقام
کیونکہ اب وہ شیطان اب کیا کرتا ہے، ارے اللہ ہر نعمت دے رہا تجھے، ہر طرف سے نواز رہا، اگر اللہ تیرے سے ناراض رہتا تو دیتا تھا اس کو، ہاں اب یہ بات آتی زبان کے اس میں، شیطان کیا بولا، ولیکن قصد قل وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اب شیطان کیا کرتا ہے اس کو خوشنما بنا کے ایسے ایسے اس کے زبان کے اوپر سے باتیں نکلوا دیتا، اللہ میرے سے خوش ہے بول کے تو یہ سب دنیا آ رہی بھائی، ہاں نہیں تو کہاں تھی اللہ ناراض ہوتا تو ایسا رہتا تھا میں نہیں۔ اب بہت سارے مسلمانوں کے ہم نے ایسے باتیں سنے ہیں زبان سے، اللہ کا کرم بھائی عائشہ چل مست ہو بھائی، فلاں ہے بھائی فلاں بھائی، سمجھ میں آ رہا، اگر اس کی زندگی کا جائزہ لیے تو پورے کا پورا نافرمان ہے۔ یہ ہے انتقام۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دیکھیے ابواب کل شیء، آسمان کا لفظ لایا، فتحنا علیہم، فلما فتحنا ابواب کل شیء، ابواب کے معنی دروازے، شیء کے معنی ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیں گے انہیں، عیش عشرت بس، حتی اذا فرحوا، جب خود مزے اڑانے لگے، خوب عیش کرنے لگے، مست اور مگن ہو گئے، تو اب اللہ کیا کیا، اب حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ بھی ہم نے دیا تھا اس میں بہت مست ہو گئے، بڑے مست ہو گئے، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے، اب تو اللہ فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور ہم نے کیا کر لیا، اب اچانک پکڑ لیا انہیں، توبہ کی بھی مہلت نہیں۔ اب اچانک پکڑنے کے معنی کیا ہے، آدمی مصیبت میں آتا تو توبہ کر لیتا، پریشانی میں بیماری میں توبہ کرتا، جب کھا پی کے عیش میں تو توبہ نہیں کرتا ہوں، بس انہیں کیوں، اس کو دماغ میں آتی وقت میرا اللہ میرے سے خوش ہے اسی لیے تو مل رہا ہے سب۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم نے کیا کیا بعد میں، اوتوا اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اب وہ مایوس ہو گئے۔ کس بات سے مایوس ہو گئے، پکڑ لیا تو یہاں پہ دو باتیں آ سکتی ہیں، ایک مایوسی کے معنی ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اللہ پکڑ لیا، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ اب توبہ کی بھی وقت میں مل رہا ہمیں، یہ تو سب سے بڑی مایوس، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، ہم نے سنا سمجھایا قرآن میں لوگوں نے علماء نے، ہاں لیکن اب تو اللہ کی وہ غفوریت بھی ختم ہو رہی ہے، وہ رحمانیت بھی ختم ہو رہی ہے، اب تو موقع ہی نہیں مل رہا ہمیں، اب تو توبہ کے بھی کوئی چانس نہیں ہے، اس سے زیادہ مایوسی اور کیا چاہیے اب، مبلسون۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَقُتَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس اللہ جو ظالم قومیں ہیں ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ ظلم اللہ زیادہ دن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، چاہے ظلم مسلمان کرو، یہودی کرو، عیسائی کرو، ہندو کرو، مسلم، کوئی بھی کرو، کوئی بھی ظلم کرتا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے آدمی ظلم سے بچے، ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، ظلم بڑا بھی ہوتا ہے، ظلم اپنوں پہ ہوتا ہے، ظلم غیروں پہ بھی ہوتا ہے، ظلم یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہیں دینا، جس کا جو مقام ہے اسے نہیں دینا، ظلم ہر جگہ، نا انصافی کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ظلم مجموعی طور پہ یہ قومی شکل اختیار کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی قوموں کے جڑیں کاٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا والحمد للہ رب العالمین، اور پھر تعریف تو اللہ کے لیے ہے، ختم برخاست۔ آخری جو چیز ہے اللہ کی اپنے کام ہے، اللہ کی اپنی باتیں ہیں، یہ تو تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ظالموں کو کوئی مہلت مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ ڈھیل دو معنوں کی، ایک تو ڈھیل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کا بھی موقع دے رہا ہے، اور ایک ڈھیل یہ کی ہے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عذاب میں اور زیادہ ہو جائے۔ دو باتیں، ڈھیل دینے کے بعد اگر آدمی توبہ کر کے پلٹتا نہیں اور گناہ کرتا ہے تو پھر ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا، پھر توبہ کرتا ہے تو پلٹے گا، تو نہیں۔ تو یہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں آج، ان میں آیت کریمہ ہمارے لیے رہنمائی رکھتی ہے۔ یہ معاملہ پوری اجتماعی بھی ہے، انفرادی بھی ہے۔ اب جن حالات سے ہم گزرے، پوری دنیا اجتماعی کیفیت میں تھی، یہ ساری پوری قوموں کا مسئلہ تھا۔ یہ بیماری آئی تو ایسا نہیں تھا
تو کوئی قوم یا کسی کے لیے، کہ خطے کے لیے پوری دنیا اس کے اندر آئی ہے، پوری دنیا کو اللہ بتا دیا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ایک ایسا معمولی وائرس ہے جو تم اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے، تم اس سے بھی اتنا خوف زدہ ہو گئے، اور ہم نے تم کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا، اور ایسا خوف زدہ کر دیا کہ تمہاری کیا کہنا چاہیے سالوں کی معیشت کو اللہ تباہ کر کے رکھ دیا، صرف ایک جھٹکے میں، اور کچھ نہیں۔ جن کو زام تھا اپنے سائنس، اپنے ٹیکنالوجی کو، ان کو خاموش گھروں میں بٹھا دے اللہ تعالیٰ، اور کچھ۔ آج بھی بحث مباحثہ یہی ہو رہے ہیں نا۔ آج ان پس منظر میں ہم کو اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ اللہ قرآن میں بتا دیا ایک، تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جو بار بار اپنے آپ کو اتنا فرماتا ہے کہ میں اتنا آگے نکل چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یہ جو تم اتنا آگے بڑھے، لیکن ہماری دی ہوئی صلاحیت کو اگر تم ہمارے ہی خلاف استعمال کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ پھر اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لا قوت الا باللہ وان القوت جمیعا للہ، ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے فطری طور پہ یہ بات ہے کہ ایسے مصائب، ایسے مشکلات جو بہرحال مومن کو تو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ ایک مومن اور منافق کی مثال بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دی ہے، ایک منافق اور مومن کی پہچان، اس کی ایک مثال یہ دی۔ ایک آدمی اونٹ پہ سے اترا اور اونٹ کو باندھ دیا، پھر اپنا کام ہونے کے بعد پھر کھولا، پھر اونٹ پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی، اس اونٹ کو یہ نہیں معلوم مجھے باندھا کیوں گیا، مجھے کھولا کیوں گیا۔ یہی ہے مومن منافق۔ منافق پہ مصیبت آتی ہے تو اس کو یہ نہیں سوچتا کہ میں مصیبت آئی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، میرے کون سے غلطیاں، میرے کون سے خطائیں ہیں۔ اور مومن پہ مصیبت آتی ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس کا یہ ریئیکشن ہے، یہ نقصان جو بھی ہو رہا ہے، تکلیف جو بھی ہو رہی ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے، تو فوری کیا کرتا ہے، وہ غلطی کی اصلاح کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ قرآن میں ایک بات کہی، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، مومن اللہ کو سمجھا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ایمان والے ہیں، لیکن لفظ ایمان کا جو آتا ہے اس کو اللہ کو سمجھنا ہے اصل میں۔ پھر اس کے بعد فمن آمن، اس کے بعد کیا جملہ ہے، وہ اصلح، اور اپنے زندگی کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوتا۔ دیکھیے قرآن میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے عمل صالحات اور ایک آتا ہے عمل حسنہ، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن میں جہاں بھی بات کہی گئی حسنہ، حسنہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کوئی ایک اچھا کام کر لیں، حسنہ ہے۔ پھر اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی اصلاح، روزانہ اصلاح کرتے رہنا ہے آپ کو۔ آپ یہ کام کر دیا، آپ خیرات دے دی، کسی کو پانی پلا دیے، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ حسنہ ہے۔ یہ اصلاح یہ ہے کہ آپ کے پانی پلانے میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ آپ نماز پڑھ لیے، اچھا کام ہے، حسنہ ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ آپ کی نماز میں کیا خرابی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے آپ کو۔ آپ خیرات کر دیے، آپ خیرات تو کر دیے، حسنہ ہے، لیکن اصلاح نہیں۔ اصلاح یہ ہے کہ اب خیرات کرنے کے بعد میں آپ کی اصلاح ہونا ہے۔ وہ اصلاح یہ ہے کہ آپ جس کی مدد کیں اس کے اوپر آپ کا احسان نہیں ہونا ہے۔ تو بار بار یہ بات کہی گئی ہے، امیل الصالحات، امیل الصالحات۔ صالحات سے مراد یہ ہے آدمی زام نہیں کر سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اچھا عمل کروں، نہیں، آپ کو اصلاح کرتے رہے، اپنے اعمال کو امپروو کرنا ہے آپ کو، وہ ہو اصلاح کا کام۔ یا وہ فمن آمن واصلح، جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کی اصلاح کرتے رہا،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن میں یہ بات کہی گئی، قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ دیکھیے آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں؟ اسی لیے کہ تاکہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہوتی رہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے ایک آدمی تو بڑا اچھا ہے بھائی، لوگوں کو کھلاتا پلاتا، خیر خیرات کر، لوگوں کی مدد کرتا، ٹھیک ہے، یہ حسنات ہے، یہ اصلاح، اب اس کی زندگی کی اصلاح ضروری ہے، کر رہا نیک کام تو، لیکن اس کی زندگی کی اصلاح ضروری ہے، اپنے ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اسی لیے کہتا ہے کہ مصلح، اصلاح کرنے والا، ہمیشہ وہی اصلاح۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں بھی ایمان کے بعد لفظ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اصلاح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی اصلاح ہونا ہے، یہ وہ بات فرمائی گئی۔ تو بہرحال والحمدللہ رب العالمین، آخر کار انجام تعریف اللہ کے لیے، ہر معاملے میں تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کے جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔